السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان امن اور لوگوں کی زندگی پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جو تم میں سے صبح اس حالت میں کرے کہ وہ امن میں ہو، جسم اس کا بالکل صحیح سلامت ہو اور ایک دن کا راشن اس کے پاس موجود ہو، تو گویا کہ اس نے دنیا کے تمام مزے لوٹ لیے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو دنیاوی زندگی کا حسن قرار دیا: امن ہو، فساد نہ ہو، بدن صحیح سلامت ہو، بیماری نہ ہو، رزق ہو، فاقہ نہ ہو۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں سے اگر پہلی چیز یعنی امن مفقود ہو جائے تو باقی چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لہذا انسان کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کا حصول انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امن ثلث کی حیثیت رکھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قریش کو عطا کیا اور انہیں اس نعمت کے بارے میں یاد دلایا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھانا کھلایا جب تم بھوکے تھے اور تمہیں خوف سے امن دیا یعنی محفوظ کیا۔ اے مسلمانوں، امن و امان اور اطمینان اور سکون انسان کے مطالبات میں سے سب سے ضروری ترین مطالبہ ہے، کیونکہ امن کے سائے میں ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے، علم کو پھیلایا جا سکتا ہے اور لوگ اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں اور نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس کا ذکر کیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام نے اللہ سے ایسے دعا کی: اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے میرے رب، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی پس تحقیق تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رب ہمارے، میں نے اپنی کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے، تاکہ نماز کو وہ قائم رکھیں، پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں میووں کی روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ تو دیکھیے اس آیت میں کیسے امن کو پہلے طلب کیا گیا اور بعد میں رزق کو طلب کیا گیا، کیونکہ رزق امن کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ امن ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بطور احسان قرآن میں کئی ایک مواقع پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے: اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہاری مدد کی قوت کے ساتھ، اور تمہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کے یہ لوگ سب سے زیادہ گرے ہوئے، سب سے زیادہ تنگ حال، سب سے زیادہ بھوکے ننگے، سب سے زیادہ گمراہ اور بے دین و مذہب تھے۔ جیتے تو ذلت کی حالت میں، مرتے تو جہنمی ہو کر، ہر ایک ان کے سر کچلتا، لیکن یہ آپ میں الجھے رہتے۔ واللہ روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی گمراہ نہ تھا۔ اب یہ اسلام لائے، اللہ کے رسول کی اطاعت گزار بنے، تو ادھر سے ادھر تک شہروں
بلکہ ملکوں پر ان کا قبضہ ہو گیا، دنیا کی دولت ان کے قدموں پر بکھرنے لگی، لوگوں کی گردنوں کے مالک اور دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ یاد رکھو یہ سب کچھ سچے دین اور اللہ کے رسول کی تعلیم پر عمل کے نتائج تھے، بس تم اپنے پروردگار کے شکر میں لگے رہو، اور اس کے بڑے بڑے احسان تم پر ہیں، وہ شکر کو اور شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سنو، شکر گزار نعمتوں کی زیادتی میں ہی رہتے ہیں۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ گناہ اور اللہ اور رسول کی نافرمانی بڑے اسباب میں سے ہیں جو خوف، مصائب اور فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے ڈراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آئے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ ایک اور مقام پر رسول کی اطاعت کرنے پر زور دیا اور فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر اس سے مت پھرو۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور تم اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا بلکہ سارے اس کے رگڑے میں آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ وہ منکر چیزوں کو کبھی تسلیم نہ کریں، ورنہ اس کا انجام عذاب ہی ہوگا۔ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اگر یہ لوگ وہ کریں جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور دین میں زیادہ ثابت رہنے والا ہوتا، اور اس وقت البتہ ہم ان کو اپنے ہاں سے بڑا ثواب دیتے اور البتہ انہیں سیدھا راستہ دکھلاتے۔ بلا شبہ آج امت اسلامیہ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے نفس کا مراجعہ کرے اور اپنے رب کی طرف لوٹے اور منکر چیزوں کو ترک کر دے اور نیکی و تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرے، خصوصی طور پر آج انتہائی نازک دور میں جب دشمنان اسلام مسلمان اور ان کے ممالک پر حملہ آور ہوں۔ اسی لیے اللہ کی طرف پکی توبہ کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا اور رجوع کرنا، اس کا حکم ماننا، اسی سے التجا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور منکر چیزوں سے روکنا، باطل چیزوں پر کان نہ دھرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ مگر ان معاملات میں غفلت برتنا اور ایسی جگہوں پر جانا جو شبہات و شہوات سے پر ہوں اور اللہ کی مخالفت پر وہ ابھارتی ہوں، تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کے چھن جانے کا راستہ ہے جب گناہ پھیل جائے اور اسے روکنے والا کوئی نہ ہو تو پھر یہ بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم سنت کے ساتھ سمٹ جائیں، اگرچہ لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، اور لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھیں، اگرچہ ہمیں اس معاملے میں تکلیف ہی کیوں نہ سہنی پڑے، کیونکہ یہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کے لیے امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم سے مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائے، اور ہمیں سید المرسلین کی سنت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔